نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسرائیل ایران جنگ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اور شاید یہ تیسری ورلڈ وار بنتی جا رہی ہے، تیسری جنگ عظیم بنتی جا رہی ہے۔ ایک طرف اسرائیل ہے، اس کے ساتھ امریکہ یورپ کھڑا ہے اور غیر مسلم طاقتیں کھڑی ہیں، انڈیا اس کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف ایران ہے، اس کے ساتھ ترکی بھی ہے، رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے اور باقی ممالک بھی ہیں، ہمدردیاں باقی ممالک کی بھی ہیں۔ تو ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ دونوں ملکوں کے دور میں فرض کر لیتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوتے تو وہ کس کے ساتھ ہوتے، ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوتی، دعائیں کس کے لیے ہوتی، نیک جذبات کس کے لیے ہوتے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ قرآن میں دیکھو، قرآن عالمی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے کتاب ہے۔ کیا قرآن میں اس دور کی رہنمائی ہے، اس جنگ کی رہنمائی ملتی ہے؟ پھر دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگی سے کوئی سبق ملتا ہے اس جنگ کے بارے میں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ افریقہ میں ہم تھے، سفر میں تھے، تو ہمارے ساتھ حافظ ابراہیم صاحب تھے، لاہور والے، الکہف اکیڈمی ہے یا الکہف اکیڈمی ہے۔ تو رات کو جہاں قیام ہوتا تھا ہمارا، میرے ساتھ بستر تھا حافظ ابراہیم صاحب کا، ان کے لاہور مدرسے میں اکیڈمی میں کوئی واقعہ پیش آ گیا، تو وہاں سے ان کی اہلیہ یا کسی نے رابطہ کیا، بھی یہ واقعہ پیش آ گیا، کیا کریں؟ حافظ ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، قرآن میں کوئی ہے اس طرح کا واقعہ جس نے قرآن نے حال بتایا ہو؟ اگر قرآن میں نہ ملے تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی ہے کہ جس کا اس میں حل نکلے، یا صحابہ کرام کے دور میں کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے جس میں اس مسئلے کا حل نکلے۔ تو مجھے وہ بات یاد آ گئی، ہمیں ہر معاملے میں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے، صحابہ کیا فرماتے۔ تو آج اگر صحابہ کرام ہوتے تو کس کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ یہ کم از کم دلچسپیاں یا ہمدردیاں یا دعائیں کس کے لیے ہوتی؟ دوسری طرف لیتے ہیں کہ یہ وجود میں کب آیا اسرائیل، اس کی آبادی کتنے ہیں، اس کی مالیت ٹوٹل، اس کے پاس مال ڈالر کتنے ہیں، اس کی فوجی طاقت، فوجی کتنے ہیں، ریزرو فوجی کتنے ہیں، اس کے ٹوٹل ایئرپورٹ کتنے ہیں، اس کا رقبہ کتنا ہے اور آبادی کتنی ہے اس کی۔ تو یاد رکھیے گا، سب سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں اس کی، بعد میں آتے ہیں صحابہ کرام ہوتے تو کیا کرتے۔ اصل ہمارا عنوان ہی یہی ہے کہ آج کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہوتے تو کھڑے کس کے ساتھ ہوتے، یا ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوتی، یا دعائیں کس کے لیے ہوتی، یا نیک جذبات کس کے لیے ہوتے۔ تو اس کو ہم رکھتے ہیں بعد میں۔ اب ہم چلتے ہیں اسرائیل وجود میں کب آیا۔ جس طرح پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر 1947 میں بنا 14 اگست کو، یہ یہودیت کے پرچار اور یہودیت کے پرچم تلے وجود میں آیا 48 کو۔ ہم 14 اگست 1947 کو، یہ 14 مئی 1948 کو وجود میں آیا اسرائیل۔ اچھا، اس کی انہوں نے وجود میں آئے کیسے؟ ایک ایک یہودی آتا گیا، عربوں سے زمین خریدتا گیا، ایک ایک یہودی آتا گیا، عربوں سے زمین خریدتا گیا، کرتے 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 آج ان کا رقبہ کتنا ہے اسرائیل کا؟ 22,000 مربع کلومیٹر۔ اس کی آبادی کتنی ہے اسرائیل کی؟ 96 لاکھ تقریباً۔ اس میں یہودی کتنے ہیں؟ 74% یہودی ہیں اور باقی % عرب اور یا ان کے اقلیت ہے۔ ان میں ان کی فوج کتنی ہے اسرائیل کی؟ 1,75,000 جو فعال فوج ہے۔ ریزرو فوجی کتنے ہیں؟ 4,65,000 اس کے ریزرو فوجی ہیں۔ اس کا ٹوٹل ایئرپورٹ کتنے ہیں؟ 5 بڑے ایئرپورٹ ہیں، 10 چھوٹے ہیں، تقریباً 15 ہیں جو استعمال میں ہوتے ہیں۔ اس کے پاس مالیت کتنی ہے، ڈالر کتنے ہیں؟ تو ٹوٹل قومی مالیت اور عوامی مالیت 5 سے 6 ٹریلین ڈالر کے مالک ہے اسرائیل۔ یاد رکھیے گا، ہم 2 3 4 ارب ڈالر 4 ارب ڈالر لوگوں سے لے کر ہم رکھتے ہیں پاکستان میں، حالانکہ پاکستان سے کہیں چھوٹا ملک ہے۔ پاکستان میں جتنی سہولیتیں ہیں اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتا، پاکستان میں جتنے دریا ہیں اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتا، پاکستان میں جتنے پہاڑ ہیں اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتا، پاکستان میں جو زرخیز مٹی ہے، علاقہ ہے، زرخیز فصلیں ہیں، وہ اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتا، پاکستان کی جتنی آبادی ہے اسرائیل وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ المیہ کیا ہے ہمارا، تو یہ ایک الگ بحث ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں دوبارہ ادھر۔ 1948 میں 14 مئی کو اسرائیل وجود میں آ گیا
اور عرب اسرائیل جنگ ہو گئی. اس کے بعد چلتے چلتے پھیلتے پھیلے آج اتنی طاقت بن چکا ہے کہ وہ ایٹمی پاور ہے اور دنیا لرزتی ہے اس سے. آشیرواد کس کی ہے؟ شیلٹر کس کا ہے؟ چھتری کس کی ہے؟ امریکہ کی ہے اور مغربی اقوام کی ہے، اور ہے یہودیت کا پرچار. اور یاد رکھیے گا کوئی یہودی بننا چاہے جس طرح عیسائی بن سکتا ہے، ہندو بن سکتا ہے، مسلمان بھی بنتے ہیں ان میں سے، تو وہ کہتے ہیں کوئی یہودی نہیں بنتا، یہودی بائی برتھ ہوتا ہے، پیدا ہی یہودی ہوتا ہے. اچھا ان کی ایک اور بات بتا دوں، ان کا ہر مرد ہر عورت فوجی ہے. 4,65,000 تو ریزرو ہیں، 1,75,000 فعال ہیں، اور ہر مرد کے لیے جو اسرائیل کا ہے 32 ماہ پریکٹس کرنا فوجی کی مشق کرنا یہ ضروری ہے. عورت کے لیے 24 ماہ یہ ضروری ہے. اور آبادی اس کی جیسے میں نے کہا رقبہ اس کا 22,000 کلومیٹر ہے، آبادی 96 لاکھ ہے، 74% یہودی باقی رہوں. آئیے ہم چلتے ہیں ان کی طرف. اور $5.5 ٹریلین اثاثوں کے مالک ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا. تو اب ہم اصل بات چلتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوتے تو کیا ہوتا؟ قرآن سے رہنمائی کیا ملتی ہے؟ صحابہ کرام سے رہنمائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیگر صحابہ کا دور ہے، قرآن اتر رہا ہے. 2 سپر پاور کافروں کی، ایک فارس تھی ایک روم کی تھی. روم عیسائی سلطنت تھی، فارس مجوسی. یہ جو ایران اس کو کہہ سکتے ہیں مجوسی تھا اس وقت. آج تو شیعہ ہے نا. ہمارے وطن عزیز پاکستان میں جتنے دنوں سے جنگ چل رہی ہے یہ چکر چل رہا ہے شیعہ سنی شیعہ سنی. لیکن یاد رکھیے گا صحابہ کرام کے دور میں بھی واقعہ ہوا ہے. اس میں ایران تھا مجوسی اور روم تھا عیسائی، یہ دونوں کافر تھے. لیکن صحابہ تو صحابہ جنتی لوگ یقینی جنتی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے جنتی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ جن کے لیے راضی ہے. اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون، کہ تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کسی ایک صحابی کی پیروی کر کامیاب ہو جاؤ گے. قرآن کہہ رہا ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین. قرآن کہہ رہے یہ 2 جنگیں ہوئیں، یہ 2 سپر پاوریں اس دور کی، صحابہ کرام کے دور کی جنگ ہوتی ہے. صحابہ کرام کی دلچسپیاں، دعائیں، تمنائیں، نیک تمنائیں کس کے لیے تھی؟ روم کے لیے تھی. کیوں؟ ایران مجوسی تھا اس وقت، آج شیعہ ہے، اور روم وہ تھا عیسائی تھا. تو عیسائی اہل کتاب ہیں، جیسے عیسائی عورت سے نکاح بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے صحابہ کرام کی دعائیں نیک تمنا ان کے ساتھ تھی. یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے شرط لگا لی. کفار مکہ، مشرکین مکہ بغلے بجانے لگے اور ڈنکے بجانے لگے، شور شرابہ کرنے لگے، فنکاریاں کرنے لگے کہ دیکھو جس طرح روم کو شکست ہوئی ہے اس طرح نعوذ باللہ مسلمانوں کو شکست ہوگی. اور یہ 613-614 کی بات ہے عیسوی. قرآن کہتا ہے فی بضع سنین من بعد غلبہم سیغلبون. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شرط لگا لی کہ یاد رکھنا یہ روم دوبارہ غالب ہوگا اور یہ فارس دوبارہ مغلوب ہوگا. اور ہوا کیا؟ ٹھیک 27 میں تقریباً 9 سال سے پہلے روم غالب آ گیا اور مجوسی اس وقت جو ساسانی ریاست تھی، ایرانی ریاست تھی، مجوسی ریاست یہ مغلوب ہو گئی. حضرت صدیق اکبر کی شرط اللہ نے پوری کر دی. اللہ نے ویسے کہہ دیا تھا اور وہ شرمندہ تعبیر ان کا خواب نہ ہوا کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا. میں کہتا ہوں اس وقت 2 لوگ ہیں پاکستان میں بحث چل رہی ہے شیعہ سنی کی، اور دوسری طرف سب کا ازلی دشمن ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہودی. قرآن کہتا ہے بدترین دشمن ہے تمہارے. اور یہودی خیبر کو بھی نہیں بھولے، یہودی مدینہ منورہ سے نکالے جانے کو بھی نہیں بھولے، یہودی در بدر ٹھوکرے کھانے کو بھی نہیں بھولے. یہودی آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھیے گا. تو اس وقت ایک طرف فرض کریں شیعہ ہے، دوسری طرف یہودی ہے. مسلم امت کا سب سے بڑا دشمن اس وقت کون ہے؟ غزہ کو تحت کس نے کیا ہے؟ ہمارے عرب بھائیوں
نسلوں کو کس نے مٹا دیا ہے، کارپٹ بمباری کر کے غزہ کا نام مٹانے کی کس نے کوشش کی ہے، اور عربوں کو بے دخل کر کے ختم کر دینے کی کوشش کی ہے، قبل اول پر حملہ کر کے گھوڑے باندھنے گدھے باندھنے کا کس نے ارادہ کیا ہے، یہ اسرائیل ہے۔ تو اس وقت اسرائیل کا جتنا بڑا نقصان، امت مسلمہ کا اتنا بڑا فائدہ۔ اسرائیل کو جتنی بڑی شکست، امت مسلمہ کو اتنی بڑی فتح۔ اسرائیل کو جتنی بڑی ہزیمت، امت مسلمہ کا فائدہ۔ تو ایران اور اسرائیل، صحابہ کرام ہوتے تو اسرائیل کے حق میں ہوتے نعوذ باللہ؟ نہیں، کبھی نہ ہوتے، ایران کے حق میں ہوتے۔ تو غلبت الروم یاد دلا رہا ہے کہ ہمیں یہ اختلافات سائڈ پر رکھ کر ہمیں دیکھیں کب کہہ گئے ہیں، 25 سے 30 سال کا عرصہ ہو گیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر گئے تھے کہ ایک وقت آئے گا مغربی قوت اسرائیل حملہ کرے گا ایران پر، اور ایران کے بعد پھر پاکستان کی باری ہوگی۔ یہ کتنا عرصہ پہلے کہہ گئے ہیں۔ ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے مفتی عبدالرحیم صاحب جامع رشید، انہوں نے ایک انٹرویو دی ہے، اور انٹرویو لینے والے مفتی رشید احمد خورشید صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، باقی حضرات سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیا اوریجنل جنگ ہے، جس طرح سوشل میڈیا پاکستان کے چلا رہا ہے؟ یہ تو مذاق چل رہا ہے، یہ تو عشق مشوقی چل رہی ہے، یہ تو دکھاوا چل رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا یہ اوریجنل جنگ ہے۔ انہوں نے دلائل دیے کہ پوری قیادت کہیں نہیں ہے اس وقت، سمٹ کر کس کی؟ القاعدہ کی، ساری ایران چلی گئی ہے، اور بھی دلائل دی ہیں۔ تو میں واپس آتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھیں کتنے امریکی صدور ایک سلطنت کو تحت کیا ہے مسلمانوں کی، ان کی نظر میں ایران بھی مسلمان ہے۔ دیکھیں اسرائیل کیا دیکھ رہا ہے، ایران پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسرائیل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فاصل، یہ فرق الگ ہے، اور یہ مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ رسول اللہ الگ ہے، اس کو پتہ نہیں۔ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور امت مسلمہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ ان حضرات کو دیکھا جائے، اور مجموعی طور پر سب سے بدترین بڑا دشمن دیکھا جائے تو وہ تو اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا جتنا بڑا نقصان ہم کر لیں گے دعا کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، یا ان ایرانی میزائلوں کے ذریعے، تو امت مسلمہ کو اتنا فائدہ ہوگا، اتنا وہ ہوگی۔ اور ویسے بھی یاد رکھیے گا، ہر عروج کو زوال آتا ہے، چاہے وہ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، ہر عروج کا زوال ہوتا ہے، چاہے وہ نمرود ہو، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، چاہے وہ فرعون ہو، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، چاہے وہ شداد ہو، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، چاہے وہ قارون ہو، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، چاہے وہ رشیا ہو، ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، چاہے وہ برطانیہ ہو۔ ایک نہ ایک دن یاد کرے سورج طلوع ہوتا تھا تو غروب نہیں ہوتا تھا انگلینڈ اور برطانیہ کی سلطنت پر، آج کہاں ہے؟ سمٹ کر رہ گیا ہے، سمٹ۔ تو واپس آتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہوتے تو اس خوش ہوتے، دعائیں ہوتی، تمنائیں ہوتی اسرائیل کی بربادی پر، چونکہ بدترین دشمن سب سے بڑا قرآن کے مطابق اور شریعت کے مطابق وہ اسرائیل ہے۔ تو اس لیے ہمیں اسرائیل پر فوکس کرنے ہیں، ہمیں دعائیں کرنی ہیں، اور توجہ، اور ان کے ساتھ بھائی آپ نے پیسے تو نہیں دینے نا ایران کو، آپ نے اسلحہ تو نہیں دینا نا ایران کو، آپ نے خود لڑنے نہیں جانا، دعائیں کر سکتے ہیں نا، تمنائیں کر سکتے ہیں، شرطیں لگا سکتے ہیں۔ یہی ثابت ہے صحابہ سے۔ مجھے امید ہے یہ پاکستان میں بحث ختم ہو جائے گی کہ پاکستان کس کے ساتھ ہے، تو اور ایران اور اسرائیل کی جنگ حقیقی ہے یا نہیں، وہ پوری قیادت ختم کر چکا ہے پہلے حملے میں، اور ہم ابھی تک پڑے ہوئے ہیں کہ جنگ اصلی ہے یا 2 نمبر ہے، یہ جنگ دکھاوے کی ہے یا عشق مشوقی چل رہی ہے۔ نہیں میرے عزیزو، یہ جنگ اوریجنل ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں درمیان میں آ رہی ہیں، یا تو جنگ پھیل جائے گی، جنگ عظیم سوئم بن جائے گی، یا یہ ختم ہوگی تو اسرائیل کے بربادی تک۔ آئیے ہم سارے دعا کریں اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے، امت مسلمہ کو عروج مل جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔